پاکستان جیسے معاشرے میں آپ اس سوشل میڈیا کے اثرات نوجوانوں پر کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کا پاکستان کا نوجوان کیا چاہتا ہے، کس طرف دیکھتا ہے، اور کیا سوشل میڈیا اس کی کوئی رہنمائی کر سک رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس میں جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، اس سے استفادے کی ہزار صورتیں ہیں۔ مثلا مجھے تو زیادہ مشینوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن موبائل سے اور انٹرنیٹ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے سہل الوصول ہو گئی ہیں۔ مگر جو اس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اس سے زیادہ ترقی یافتہ شکلیں ہیں، مگر وہاں کتاب کے پڑھنے کے معیار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، یا تعلیم میں اس طرح کی کمی نہیں آئی ہے، یا ادب کے پڑھنے کے رجحان میں کمی نہیں آئی ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے ہاں پہلا فیز ہے، اور اس فیز میں جو ہمارے ہاں سیاسی اختلافات ہیں وہ بھی، اور جو مذہبی فرقہ وارانہ منافرت ہے، اور جو مناظرانہ معاشرہ ہو گیا ہے، ہر بات پر ایک منفی رد عمل، پھر اس پہ اور منفی رد عمل۔ زبان آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی، آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے لفظ جو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے احباب میں، اپنے خاندان میں بولنے سننے کا، اپنے دوستوں میں، وہ سب سوشل میڈیا پر بلا تکلف لکھ دیے جاتے ہیں، اور بولے جاتے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ جس کو چاہیں، جو آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، اور کوئی اچھا اب ظاہر ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ میں تو عمر کے اس مرحلے میں ہوں کہ مجھے اپنے سامنے تو یہ ہوتے نظر نہیں آ رہا، مگر کوئی جامع صورتحال ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں جو مسلمات ہیں، یعنی میں سوال اٹھانے کو بالکل احسن سمجھتا ہوں، اور کسی بھی تہذیب کے اور معاشرے کی ترقی اور ارتقاء کے لیے سوال لازمی حصہ ہے، مگر اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اسلوب سوال ہوتا ہے، اور مقصد اس کا بہتری کا حصول ہے، اور صحیح راستے عقل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں آگے بڑھنا ہم سب کا حق ہے۔ ہمارا فرض بھی یہ ہے کہ ہم اس کو عام کریں، مگر اس کے نام پر تہذیبی آب و ہوا کو مقدر کرنا جو ہے، اب مثلا میں بعض ایسے یعنی مسائل مسلمات پر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ جو کتابوں کا موضوع ہے، اچھا بعض اوقات اس پہ فوراً رد عمل آتا ہے، وہ اور طرح کا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک رد عمل آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، اچھا وقت کا کیونکہ سہل الحصول ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ چنانچہ کتابوں کی طرف روزانہ یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنے کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے، اور یعنی شہر میں مثلا میں کراچی سے واقف ہوں تھوڑا بہت، اور یعنی یہاں اسلام آباد سے بھی، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتابوں کی دکانیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب میلے ہونے لگے ہیں، اور جسے انگریزی میں آپ کہتی ہیں کہ آبجیکٹیفیکیشن، کموڈیٹیفیکیشن آف لٹریچر، کہ وہ جیسے یہ جو ہے اس کو جن سے بازار کے طور پر اس کی تشہیر ہو رہی ہے، جو ظاہر یعنی میں کیونکہ پرانے وضع کا آپ مجھے کہنے رجت پسند، قدامت پرست وغیرہ، تو مجھے کوئی اس تہمت پر مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میں ایسا ہی ہوں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ کتاب، سنجیدہ کتاب، علمی کتاب، دانش سے بھری ہوئی کتابیں ہر زمانے میں ایک منتخب حلقہ ہی پڑھتا تھا، مگر اب وہ حلقہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں 4 5 زبانیں جاننا کوئی ایسی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے، فارسی پڑھتے تھے، عربی پڑھتے تھے، اردو پڑھتے تھے،
انگریزی پڑھتے تھے اور اپنی زبانیں، جیسے ہماری پنجابی زبان ہے، ہماری سندھی زبان ہے، بلوچی، پشتو، یعنی یہ سب زبانیں پر سرائکی یہ سب پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ تو کوئی یعنی اس میں ان تمام زبانوں کی ترقی ہونی چاہیے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور ان کی یعنی رعایت کے طور پر نہیں، ان کے حق کے طور پر. اب پاکستان میں 76 زبانیں بولی جاتی ہیں، سب زبانیں یکساں طور پر محفوظ نہیں ہیں، تو جو محفوظ نہیں ہیں ان کے محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یعنی رعایت کے طور پر نہیں، ان کے حق کے طور پر. اس لیے کہ ایک زبان جو ہے وہ صرف ذریعہ ابلاغ نہیں ہوتی ہے، زبان اپنی پوری تہذیب کی نمائندہ اور ترجمان ہوتی ہے، اس کی محافظ بھی ہوتی ہے، اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتی ہے. تو ان کی حفاظت جو ہے وہ لازم و واجب ہے، اور یہ ہم سب کو، اور جہان دانش کو بھی، اور علوم کے جو لوگ ہیں، یعنی اکادمیہ ہم جسے کہتے ہیں، اکیڈمک سرکلز جو ہیں ان کو بھی، اور ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، اور جو دوسرے کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو اسے پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی ترجیح اول کی منزلوں میں رکھنا چاہیے.